السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی دوسری قسط لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کی ترکیب بیان کی تھی۔ آج ہم اس میں جو آیتیں لکھی گئی ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، ان آیات کی ترکیب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آتے ہیں ہم سب سے پہلے نحوی بحث کو لے کر۔ واو حرف عطف، الذین اسم موصول، الذین اسم موصول ہے اور یہ جمع ہے۔ یؤمنون فعل بفاعل، یؤمنون میں ہم ضمیر فاعل ہے۔ آمن یؤمن ایمانا، آمن یؤمن ایمانا، اس کو صلہ با چاہیے، جس چیز پر آدمی ایمان لائے گا اس پر با صلہ کا استعمال ہوتا ہے، چنانچہ با حرف جار، ما اسم موصول، انزلہ، یہ انزلہ نہیں ہے، یہ انزلہ ہے۔ انزلہ فعل معروف ہے، انزلہ فعل مجہول ہے۔ انزلہ فعل مجہول، اس کو نائب فاعل ہوا ضمیر کی شکل میں ملا ہے۔ انزل فعل نائب فعل مجہول، نائب فاعل، نائب فاعل، اس میں نائب فاعل جو ہوا ضمیر ہے وہ ماں کی طرف وہ ضمیر راجع ہے، لوٹ رہی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی اس موصول ہو، خواہ وہ ماں کی شکل میں ہو یا اس میں موصول کی شکل میں ہو، جیسے کہ یہاں پر الذین ہے اسم موصول اور یہاں پر ماں ہے اسم موصول۔ اسم موصول جہاں کہیں بھی ہوا کرتا ہے اس کی طرف جملے میں ایک ضمیر ہوا کرتی ہے جو کہ لوٹتی ہے۔ اگر جملے میں وہ ضمیر نہ رہے تو اسم موصول الگ ہو جائے گا اور یہ جملہ الگ ہو جائے گا۔ وہ جملہ رابط کا کام، وہ ضمیر رابط کا کام کرتی ہے، یعنی اس جملے کو اس اسم موصول سے جوڑنے کا کام ضمیر کیا کرتی ہے۔ چنانچہ اس میں ہم ضمیر الذین کی طرف لوٹ رہی ہے اور اس میں ہوا ضمیر جو نائب فاعل ہے وہ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ چنانچہ فعل بفاعل سے ملنے کے بعد متعلق ہو گیا، فعل بفاعل سے ملنے کے بعد ماں کا صلہ ہو گیا، نائب فعل اپنے نائب فاعل سے ملنے کے بعد ماں کا صلہ، اور موصول ماں انزلہ اپنے صلے سے ملنے کے بعد با کا مجرور، جار اپنے مجرور سے ملنے کے بعد یؤمنون کا کیا ہو جائے گا؟ متعلق ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ متعلق۔ اچھا، الی حرف جار، الی کیا ہے؟ جار کا مجرور، جار مجرور سے ملنے کے بعد متعلق انزلہ کا، الی کا جار کا مجرور، جار مجرور سے ملنے کے بعد متعلق انزلہ کا، انزلہ فعل مجہول ہوا ضمیر نائب فاعل، متعلق سے ملنے کے بعد ما کا صلہ، موصول اپنے صلے سے ملنے کے بعد با کا مجرور، جار اپنے مجرور سے ملنے کے بعد یؤمنون کا کیا ہو جائے گا؟ اچھا، ابھی یہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں، انزلہ کے بعد الی کا ہے، پھر اس کے بعد واو ہے، کیونکہ ابھی جار، یہ جار دیکھ رہے ہیں آپ، با جار، اس کا معمول یہ بھی بن رہا ہے، چنانچہ ما موصول یہ بھی ہے، ما موصول، انزلہ فعل ہوا ضمیر نائب فاعل، اور پھر من جار قبل مضاف کا مضاف الیہ، جار
مضاف اپنے مضاف الیہ سے ملنے کے بعد من کا مجرور، جار اپنے مجرور سے ملنے کے بعد انزل کا متعلق، انزل فعل اپنے مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے ملنے کے بعد ما کا صلہ، موصول اپنے صلے سے ملنے کے بعد یہ ہو جائے گا معطوف، اور اس سے پہلے آپ دیکھ رہے انزل الیک، یہ ہے معطوف علیہ، یہ معطوف علیہ، اور یہ جملہ ہو گیا معطوف۔ معطوف اپنے معطوف علیہ سے ملنے کے بعد، معطوف اپنے معطوف علیہ سے ملنے کے بعد با کا مجرور، جار اپنے مجرور سے ملنے کے بعد یؤمنون کا متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے ملنے کے بعد الذین کا صلہ، موصول اپنے صلے سے ملنے کے بعد ہو جائے گا، یہ پورا جملہ ہو گیا معطوف۔ اور اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ پورا جملہ ہو گیا معطوف علیہ۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے ملنے کے بعد ہو جائے گا متقین کی صفت، موصوف اپنے صفت سے ملنے کے بعد لام کا مجرور، جار اپنے مجرور سے ملنے کے بعد ہدن سے متعلق یا ہدن کی صفت، موصوف اپنے صفت سے ملنے کے بعد یہ خبر ثانی۔ یہ ترکیب لمبی ہو جا رہی ہے۔ با حرف جار، الآخر مجرور، ٹھیک، ہم مبتدا، یوقنون فعل، ہم ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے ملنے کے بعد ہم کی خبر، جملہ خبریہ ہونے کے بعد ہم کی خبر، اور بالآخرتی جو جار مجرور ہے اس کا متعلق یوقنون ہے۔ یوقنون اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے ملنے کے بعد جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد ہم کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے ملنے کے بعد یہ جملہ اسمیہ ہے۔ یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ، اور اوپر والا جملہ ہے وہ جملہ فعلیہ ہے۔ اچھا، اولئک مبتدا، علی جار، ہدن موصوف۔ ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ کوئی بھی اسم نکیرہ ہو، اس اسم نکیرے کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ صفت بنتا ہے۔ ہدن موصوف، من جار، رب مضاف، ہم مضاف الیہ۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے ملنے کے بعد مجرور ہوا، جار اپنے مجرور سے ملنے کے بعد یہاں پر مان لیں گے ثابتن کے، اور وہ ثابتن شبہ فعل اپنے مجرور سے ملنے کے بعد متعلق اپنے مجرور سے ملنے کے بعد جملہ شبہ جملہ ہونے کے بعد ہدن کی کیا ہے؟ صفت۔ ہدن موصوف اپنے صفت سے ملنے کے بعد علی کا مجرور، جار اپنے مجرور سے ملنے کے بعد یہاں پر پھر متعلق مانیں گے قائمون کے۔ قائمون اس لیے متعلق مانیں گے جمع کیونکہ یہاں پر مبتدا جمع ہے، لہذا قائمون اپنے ہم ضمیر فاعل اور اپنے متعلق سے ملنے کے بعد اولئک کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے ملنے کے بعد جملہ اسمیہ ہونے کے بعد معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، واو حرف عطف، اولئک مبتدا، اولئک کہیں پر بھی آئے، ھذا ھذانی ہؤلائی، ھذا ھذانی ہؤلائی، اور ذالک اور ذانک اولئک، تلک تانک اولئک، یہ سب جو اسماء اشارہ ہیں اگر یہ منفرد استعمال ہوں تو سمجھو کہ وہ مبتدا ہے۔ جس طریقے سے یہاں پر دیکھ رہے ہیں اولئک یہ جمع ہے، یہ مبتدا ہے۔ اچھا، مبتدا ہونے کے بعد ان کو خبر چاہیے تھا، ہم آگے دیکھتے کیا ہیں، اولئک مبتدا، اور ہم ایسے ضمیر کہیں پر بھی آپ کو نظر آئے، ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، یہ ضمائر جہاں کہیں بھی استعمال ہوتی ہیں تو سمجھو کہ وہ مبتدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہاں پر ہم ہے، یہ مبتدا ہے، یہ مبتدا ثانی ہے، یہ مبتدا ثانی، یہ ہے مبتدا، اولئک مبتدا اول ہے، اور المفلحون یہ خبر ہے۔ کس کی خبر؟ مبتدا ثانی کی خبر۔ مبتدا ثانی اپنے خبر سے ملنے کے بعد جملہ اسمیہ خبریہ ہونے کے بعد مبتدا اول کی خبر، مبتدا اول کی خبر۔
مبتدا اول اپنے خبر سے ملنے کے بعد جملہ اسمیہ خبریہ ہونے کے بعد یہ ہو گیا معطوف، اور پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے ملنے کے بعد یہ ہو گیا جملہ معطوفہ۔ ایک بات یاد رکھیں، یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ اولئک ھم المفلحون، اس ہم کو ضمیر فصل کہا جاتا ہے۔ ایک ضمیر ہوتی ہے ضمیر شان یا ضمیر قصہ، اور ایک ضمیر ہوتی ہے ضمیر فصل۔ ضمیر فصل کہتے ہیں وہ ضمیر جو کہ صفت اور خبر کے درمیان فصل پیدا کرے۔ اگر آپ یہاں سے ہم کو ہٹا دیں گے، اولئک المفلحون کہیں گے، تو اولئک المفلحون کے درمیان موصوف صفت کا رشتہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے المفلحون کو خبر بنایا، چنانچہ المفلحون کو خبر بنانے کے لیے، المفلحون کو خبر ثابت کرنے کے لیے، اس کو صفت سے الگ کرنے کے لیے، صفت سے ممتاز کرنے کے لیے ضمیر فصل لائی گئی ہے۔ ضمیر فصل کو ہٹائیں گے تو یہ صفت المفلحون صفت ہو جائے گا، لہذا ضمیر فصل لا کر کے المفلحین کو خبر بنایا گیا۔ چنانچہ المفلحون یا ہم جو ہے، ہم الضمیر الفاصل الذي يفرق الذي يميز بین الصفت والخبر، لہذا یہاں پر جو المفلحون یہ خبر ہے، اگر ہم کو نہیں لائیں گے یہ صفت بن جائے گا، ہم کو لانا ہماری مجبوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لا کر کے یہ فرما دیا کہ المفلحون کیا ہے، یہ خبر ہے۔ چنانچہ ایسے ضمیر جو صفت کو خبر سے الگ کر دے یا صفت اور خبر کے درمیان فصل پیدا کر دے، ایسے ضمیر کو ضمیر فصل کہا جاتا ہے۔ اور ایسی ضمیر جس کا مرجع نہ ہو، جس سے پہلے اس کا مرجع نہ ہو، کیونکہ ضمیر پیچھے لوٹتی ہے، ایسی ضمیر جس کا مرجع نہ ہو اور اس ضمیر کی تفسیر آگے جملے سے ہو رہی ہے، جیسے قل هو اللہ احد، ہوا کا مرجع نہیں ہے اور ہوا کے بعد اللہ احد یہ جملہ ہے، اس جملے سے ہوا کی تفسیر ہو رہی ہے۔ چنانچہ اگر یہ ہوا مذکر ہے اور مذکر ہے، اس کو ضمیر شان کہیں گے، اگر یہ ضمیر مؤنث ہوتی تو اس کو ضمیر قصہ کہتے۔ مثلا انہا عائشۃ قائمۃ، ہا کا مرجع نہیں ہے، ہا سے مراد کیا ہے، عائشہ اس کی وضاحت کر رہی ہے، چنانچہ بعد والا جملہ ہا کی تفسیر مفسر ہے، لہذا اور یہ ضمیر مؤنث کی ہے، چنانچہ اس ضمیر کو ضمیر قصہ کہیں گے۔ خیر ہمیں یہاں ضمیر فصل سے بحث کرنی تھی۔ ضمیر فصل کہتے ہیں وہ ضمیر جو کہ خبر اور صفت کے درمیان فصل پیدا کر دے، چنانچہ یہ ضمیر ہمیشہ اس کے مطابق آئے گی، یہ ضمیر ہمیشہ اس کے مطابق نہیں، اس کے مبتدا کے مطابق، مبتدا واحد تو یہ بھی واحد، مبتدا تثنیہ تو یہ بھی تثنیہ، مبتدا جمع تو یہ بھی جمع، یہ ضمیر ان کے اور ان کے درمیان، اس کے اور اس کے درمیان فصل کر رہی ہے اور ان دونوں کو کے درمیان مبتدا خبر کا رشتہ قائم کر رہی ہے۔ چنانچہ ترکیب میں کیا ہے، اولئک مبتدا اول، ہم مبتدا ثانی، المفلحون مبتدا ثانی کی کیا ہے، خبر ہے۔ ہم المفلحون مبتدا اپنے خبر سے ملنے کے بعد جملہ اسمیہ خبریہ ہونے کے بعد اولئک کی خبر، پھر مبتدا اپنے خبر سے ملنے کے بعد معطوف، اور پھر پیچھے جو معطوف علیہ، معطوف اپنے معطوف علیہ سے ملنے کے بعد یہ الگ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ پھر آج آپ کے سامنے یہ ترکیب جو پیش کی گئی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو جو اس میں خاص باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ الذین اسم موصول ہے، ما اسم موصول ہے، یہ ما اسم موصول ہے، تو جہاں جہاں بھی اسم موصول آیا کرتا ہے اس کے بعد جملہ آتا ہے، اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ضمیر وہاں لفظی طور پر نہ پائے جائے تو کم از کم تقدیری طور پر، یعنی وہ ضمیر وہاں محذوف مان لیا جائے۔ اگر نہ لفظی مانا جائے اور نہ تقدیری مانی جائے وہ ضمیر، تو سمجھو کہ بعد والے جملے کا اس اسم موصول سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور رشتہ باقی رکھنے کے لیے ایک ضمیر یعنی ایک رابط کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ یہاں پر ہم ضمیر رابط ہے، یہاں پر ان ضلع میں ہوا ضمیر ماں سے رابط ہے، ماں ان ضلع میں ہوا ضمیر رابط ہے۔ آج ہم انہی جملوں کی ترکیب کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ کل آپ کے سامنے مزید ترکیب پیش کریں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔